محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اور کہا البتہ میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد. آیا مطلع ہو گیا ہے وہ غیب پر یا بنا لیا ہے اپنے رحمان کے نزدیک کوئی عہد کوئی وعدہ؟ ہرگز نہیں. ان قریب لکھیں گے ہم وہ بات جو وہ کہتا ہے اور ہم دراز کریں گے لمبا کریں گے اس کے لیے عذاب لمبا کرنا اور وارث بنیں گے ہم اس چیز کے وارث ہیں ہم اس چیز کے جو وہ کہتا ہے اور لے آئیں گے ہم اس کو اکیلا. اور بنا لیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود تاکہ ہو جائے ان کے لیے عزت کا ذریعہ. ہرگز نہیں ایسا. ان قریب کفر کریں گے انکار کریں گے وہ ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے وہ ان کے مخالف. پچھلے سبق میں پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتے ہیں اور باقی رہنے والے اعمال نیک کام جو ہے جن ان کا اجر اور ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو مکے کے مشرکین اور سردار تھے وہ کہتے تھے ہمارا مال بھی زیادہ ہے ہماری عزت بھی زیادہ ہے ہماری تعداد بھی زیادہ ہے. مسلمانوں کے پاس مال بھی تھوڑا ہے مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے ان کی محفلیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں ہماری محفلیں بھی بڑی ہوتی ہیں تعداد ہماری زیادہ ہے لہذا ہم لوگ عزت والے ہیں ہم کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا کہ نہیں کامیابی کا دار و مدار نجات کا دار و مدار جو ہے وہ کثرت کے اوپر نہیں ہے تعداد کے اوپر نہیں ہے نہ مال کے اوپر ہے نہ زیادہ دنیاوی عزت کے اوپر ہے بلکہ آخرت کی نجات اور کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کے دین کے اوپر ہے وہ ایمان کے اوپر ہے وہ مال و دولت کے اوپر نہیں ہے وہ کثرت اور تعداد کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ مال نہیں ہے نہ تعداد ہے کیونکہ قیامت کے دن آدمی اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا نہ اس کے پاس کوئی مال ہوگا نہ اس کی کوئی جماعت نہ گروہ اس کے پاس ہوگا کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. آخرت میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے آخرت میں کام آنے والی چیز دین اور نجات ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہم ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آخرت کی زندگی اچھی بن جائے. دنیا کے اندر مال دولت تو اتنا ہی نصیب ہونا ہے جتنا رب نے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں. اس لیے ہماری آخرت کی جو زندگی ہے آخرت کا جو فائدہ ہے مومن کیونکہ جو بھی کام کرتا ہے وہ آخرت کے لیے ہی کرتا ہے اس لیے انسان آخرت کے لیے اللہ پاک مومن کا اجر اور ذخیرہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو باقی رہنے والے اعمال جو ہیں اللہ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں.
باقی رہنے والے اعمال کیا ہیں؟ کل میں نے ایک آپ کو عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے کلمات ہیں جن کا ثواب انسان کے لیے ہمیشہ رہتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کے اعمال سارے رک جاتے ہیں، لیکن اگر وہ پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، نیک اولاد، اس کی اولاد نیک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، عالم ہوں، پڑھانے والے ہوں، تو فرمایا پھر اس آدمی کا ثواب نہیں رکتا بلکہ قیامت تک اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اب نیک اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں گے یا اپنے ماں باپ کی نیت کریں گے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ نیک اولاد جتنا بھی نیکی کے کام کرے گی، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، چاہے ماں باپ کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، ماں باپ کی نیت کریں یا نہ کریں، بس ماں باپ کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ان کی محنت ہے، انہوں نے محنت کی ہے، اپنی اولاد کو پڑھایا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، محنتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب جو بھی نیکی کا کام اولاد کرے گی اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ اللہ کی رحمت کے دین تو دیکھو، اگر اولاد نافرمانی کرے، ماں باپ نے محنت کی لیکن اولاد نہیں سدھری، اولاد نیک نہیں بنی، اب اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے، گناہ کا کام کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، اللہ پاک وہ ماں باپ کے اعمال نامے میں نہیں لکھیں گے، گناہ ماں باپ کے اعمال نامے میں نہیں ہوں گے۔ نیکی کا کام جتنا بھی کرے گا بچہ، اولاد نیک یا شاگرد، ان کا اعمال نام، ان کے اعمال کا ثواب جیسے ان کو ملے گا اسی طرح ان کے ماں باپ اور ان کے استادوں کو بھی ملے گا۔ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب جو عام طور پر پوچھتے ہیں لوگ سے کیسے ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ ہاں بھی ایسے طریقے سے کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ ایصال ثواب کے لیے بس شرط یہ ہے کہ جو آدمی پڑھنے والا ہے، ایصال ثواب کرنے والا ہے، وہ مسلمان ہو، اور جس کو ایصال ثواب کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو، بس یہی شرط ہے۔ باقی ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ تم نے کوئی سورت پڑھی، کوئی درود شریف پڑھا، کوئی ذکر کر لیا، کوئی تلاوت کر لی، ہاں جی تھوڑی سی تلاوت کر لی، آپ نے نفل پڑھ لیے، بس آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں اس کا ثواب فلانے آدمی کو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ نے صدقہ کیا، خیرات کی، آپ نے دل میں نیت کرنا ہمارا کام ہے، ثواب دینے والی ذات اللہ کی، ثواب ہم نے تو نہیں دینا، ثواب نے تو اللہ نے دینا ہے ثواب۔ باقی ایصال ثواب مردہ کو بھی کر سکتے ہیں، زندہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو نفل پڑھے ہیں، تسبیح پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، اس کا ثواب مولوی صاحب کو دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، ثواب دینا، آپ اپنے نیک اعمال کا ثواب زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مردہ کو بھی دے سکتے ہیں، دونوں کو دے سکتے ہیں، اپنے استادوں کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ زندہ ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں اپنے نیکیوں کا ثواب۔ تو اسی لیے تو فرمایا کہ جب اولاد نابالغ ہوتی ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہ تو شریعت کے مکلف ہوتے نہیں جب نابالغ ہوتے ہیں۔ بہرحال باقی رہنے والے اعمال، فرمایا کہ کسی جگہ پر مسجد بنا دی، اس کا ثواب بھی ہمیشہ ملتا رہے گا، کسی جگہ پر کوئی پانی کا انتظام کر دیا، فرمایا کہ قرآن مجید کسی کو لے کر دے دیا، کوئی دینی کتاب کسی کو لے کر دے دی، جب تک وہ پڑھے گا آگے بتاتا رہے گا لوگوں کو، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے یہ جو ہیں یہ ثواب دائمی ہیں اور ہمیشہ ثواب ملنے والے، باقی رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ایک آدمی تھا حضرت عمرو بن عاص کا جو ہے والد، ان کا نام عاص بن وائل، مالدار آدمی بھی تھا، پیسے بھی، دولت بھی بڑی تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت خباب جو تھے وہ غلام تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، یعنی زرے اور تیر وغیرہ یہ چیزیں سیدھی کرتے تھے، بناتے تھے ان کو۔ تو یہ عاص بن وائل جو ہے یہ کافر تھا، اور اس کا بیٹا حضرت عمرو بن عاص وہ مسلمان ہو گئے تھے، نبی کے صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
لیکن ان کا والد جو آج تھا وہ کافر ہی مر گیا، مسلمان نہ ہوا۔ یہ ایک دفعہ کچھ تلواریں اور کچھ یعنی تیر اور کچھ نیزے وغیرہ لے کر جو ہے نا حضرت خباب کے پاس آیا، کہنے لگا یہ بنا کر دے دے مجھے۔ حضرت خباب لوہار کا کام کرتے تھے نا، تو حضرت خباب نے بنائے سارا، نیزے وغیرہ، تیر، زرے، ہر چیز جو سامان تھا، سامان بھی بہت تھا اور دن بھی کافی لگ گئے بناتے بناتے، اور پیسے بھی بہت سارے بن گئے۔ کچھ پیسے اس نے دیے اور کچھ نہ دیے۔ پھر حضرت خباب جو ہے نا کچھ عرصے بعد اس کے پاس گئے کہ وہ میاں تیرے پاس میرے پیسے رہتے ہیں، وہ بقایا تو دے دو۔ کہنے لگا کہ پیسے کیا کرے گا تم؟ حضرت خباب نے فرمایا پھر یہ نہ ہو قیامت کا جو دن ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، مجھے یہاں دنیا پر ہی دے دے مجھے پیسے، قیامت میں حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ کہنے لگا اچھا قیامت بھی کوئی نشانی ہے کیا؟ قیامت بھی آئے گی کیا؟ اچھا تو اگر قیامت آئے گی تو پھر مجھے اللہ نے یہاں بھی مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، وہاں پر بھی اللہ مجھے دے گا۔ اللہ مجھ سے راضی ہے تو اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے، تو آخرت میں بھی اللہ مجھے دے گا، پھر مجھ سے وہاں لے لینا تم، اب میں کچھ نہیں دیتا ہوں، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگا، کافر تھا۔ تو صحابی کو پریشانی تو ہوئی، لیکن کسی کو دنیا کی زندگی کے اندر مال کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں۔ اللہ پاک مال تو کافر کو بھی دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی تھی اے اللہ اس شہر والوں کو رزق عطا فرما، ایمان والوں کو؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر، او ابراہیم میرے پیغمبر میں کافروں کو بھی روزی دوں گا۔ روزی کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، کوئی مانے نہ مانے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، روزی تو اللہ نے سب کو دینی ہے، دنیا کے اندر تو دینی ہی دینی ہے، لیکن آخرت کے اندر فرق ہو جائے گا، پھر اللہ پاک جدا جدا کر دیں گے مومنوں کو اور کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھایا کہ دنیا کے اندر پیسے کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتے ہیں، کبھی رزق زیادہ عطا کر دیتے ہیں، زیادہ عطا کر دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے؟ پھر بزرگوں اگر رزق کی کمی ہو، مال و دولت کی کمی ہو تو صبر کرنا آسان ہے، صبر کر لے گا اور کیا کرے گا؟ آئے جو کچھ نہیں، صبر نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ لیکن مال جب زیادہ آ جائے، رزق زیادہ مل جائے، نعمت زیادہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر شکر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مال کے اوپر شکر کرنا۔ دعا فرمائیں اللہ صبر کی بھی توفیق دے اور شکر کی بھی توفیق دے، ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج مسلمان اور انسان پریشان ہیں، صرف دو کام کریں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ان پر شکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے جتنا نعمتیں دی ہیں نام لے لے کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نعمتیں آپ کو نہیں ملی اور آپ چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ بس یہ دو کام کبھی بھی نہ چھوڑیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر صبر، اور جو نعمتیں نہیں ملی وہ اللہ سے مانگتے رہیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، ملے یا نہ ملے، اللہ کا در نہ چھوٹے۔ بس اللہ پاک جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ میرے در کا پکا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا حج کرنے کے لیے گیا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور آواز آتی تھی غیب سے کہ وہ ظالمہ نکل جا، مجھے تیرے عمرے اور طواف حج کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیرے طواف کو کوئی قبول نہیں کیا، میرے گھر سے نکل جا، ایسے آواز آتی تھی۔ لیکن یہ بھی لگا ہوا تھا، کسی اللہ والے نے یہ آواز سنی اور اس کا بازو پکڑا، کہنے لگے او میاں تو آواز نہیں سن رہا، نکل جا اللہ کے گھر سے، اللہ پاک فرما رہے ہیں تیرا حج بھی قبول نہیں ہے، طواف قبول نہیں ہے، پھر یہاں پر لگا ہوا ہے تو؟ کہنے لگا او اللہ کے بندے تم تو آج سن رہے ہو، 40 سال ہو گئے ہیں میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کے در پر جھک رہا ہوں، اور یہی آواز آ رہی ہے کہ تیرا حج بھی قبول نہیں ہے، طواف بھی قبول نہیں ہے، نیکی قبول نہیں ہے، نکل جا، دفع ہو جا۔ آپ بتائیں مجھے اس در کو چھوڑ کر اور جاؤں کہاں؟ اور کون سا در ہے جہاں پر جاؤں اور میری نیکیاں قبول ہوں گی اور مجھے وہ اپنے گلے سے لگائے گا
میں تو اس در کو نہیں چھوڑتا ہوں، وہ قبول کرے یا نہ کرے میں تو اسی در پر پڑا ہوں بس ایسے جب اس نے کہا نا آواز آئی، او میرے بندے میں نے 40 سال والے پہلے بھی حج قبول کر لیے ہیں، یہ بھی قبول ہو گیا۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ میرے در کا پکا بھی ہے یا نہیں۔ ایک در کا جب آدمی بن جاتا ہے نا پھر عزت بھی ہو جاتی ہے۔ جو در در کا ہو نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر کوئی عزت نہیں رہتی۔ کتا بھی ایک در کا ہو نا، ایک گھر کا کتا، اس کو پھر مارتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر لوسی کتا ہو جو کبھی کدھر کبھی کدھر، اس کو ہر کوئی مارتا ہے، جوتیاں مارتے ہیں، ڈیلی مارتے ہیں، سوٹیاں مارتے ہیں، ہر کوئی مارتا ہے، اس کو بھگاتا ہے۔ لیکن اگر ایک گھر کا کتا ہو، اس کو کوئی نہیں مارتا، ہر کوئی آنجی اس کو روٹی بھی ڈالتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، گھر کا کتا ہے۔ تو جب آدمی ایک در کا رب کے در کا بن کر رہ جاتا ہے تو پھر رب بھی اس کی عزت کرتا ہے، رب بھی اس کا اکرام کرتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے رب عطا بھی کرتا ہے۔ تو وہ کافر کہنے لگا صحابی کو کہ پھر مجھ سے قیامت کے دن لے لینا بس۔ اللہ پاک نے اسی کے واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ترجمہ دیکھیں، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا آپ نے بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، یعنی اس کے ذہن میں خیال تھا کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اگر قیامت آئی بھی صحیح تو مجھے مال اور اولاد جیسے یہاں پر ملی ہے آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ انسان کا صرف وہم اور گمان الگ، آخرت کے معاملات الگ ہیں، دنیا کے معاملات الگ ہیں۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا کیا مطلع ہو گیا ہے غیب پر، اس کو غیب کی خبروں کا پتہ کیسے لگ گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی مجھے مال دولت ملے گی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ یا اس نے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی عہد وعدہ کیا ہوا ہے اللہ پاک نے اس کے ساتھ کہ میں تجھے مال دوں گا، اس کو کیسے پتہ چل گیا مجھے مال دولت ملے گی؟ کلا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جب قیامت کے دن آئیں گے تو اکیلے آئیں گے، کوئی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی ایسے ہی اٹھیں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے، جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے، قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے، کپڑا بھی نہیں ہوگا جسم کے اوپر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ایسے ہی اٹھیں گے تو پھر عورتوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، لوگ سارے ننگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیاری ہے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، ہوش لوگوں کے اڑے ہوئے ہوں گے، پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ پاک اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کسی کے پاس ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، قریب ہم لکھیں گے اس کی وہ باتیں جو وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب ہی لمبا کرتے جائیں گے، لمبا کرتے جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جیسے ایمان والوں کا اجر اور ثواب بدلہ دن بدن بڑھتا جائے گا جنت کے اندر، اسی طرح کافروں کا عذاب بڑھتا جائے گا، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بھی اس کا عذاب لمبا ہی کرتے جائیں گے، لمبا کرتے جائیں گے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم وارث ہیں اس چیز کے جو وہ کہتا ہے، یعنی مال و دولت کے وارث حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، اس سے ختم ہو جائے گی ایسے ہے۔ فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہم اس کو اکیلا لے کر آئیں گے قیامت کے دن۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔